نے دیکھا کہ اکبر ایس بابر صاحب کی استدعا کو تو ریجیکٹ کر دیا، لیکن آپ کے جو انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے لیگل چیلنجز ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلے کے نشان کے حوالے سے کیا وہ آپ کے پاس رہے گا تحریک انصاف کے پاس یا نہیں؟ ابھی بھی جو قانونی خدشات ہیں ان میں کوئی وزن ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جس نہج پہ ساری کارروائی جاری ہے بلے کا نشان شاید موجودہ الیکشن میں آپ لوگوں کے پاس نہ ہو؟ یہ دیکھیں، جہاں تک تو آبجیکشن پٹیشنز کا جو فائل کی گئی ہیں انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی اس کے خلاف، میری نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسترد تو پارٹلی کی ہے لیکن ساتھ نوٹسز بھی جاری کیے ہیں، اور یہ بہت عجیب و غریب میری نظر میں بات ہے، کیونکہ الیکشن کی ویلیڈیٹی کو دیکھنا، الیکشن کو چیک کرنا، اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ ووٹر ہیں کہ نہیں ہیں، اور اگر ووٹر نہیں ہیں تو پھر تو ویسے ہی اپلیکیشن ڈسمس کر دینی چاہیے تھی۔ لیکن یہ نوٹس جو دیا ہے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن لڑا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن سے کبھی آج تک سوال نہیں اٹھائے۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ دوبارہ الیکشن کرائیں، ہم نے کرا دیے، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو لنگر آن کرنا، اس میں ڈیلے کرنا، اور پھر اس میں آبجیکشن پٹیشنز آنی، اس پہ نوٹس دے دینا، یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان لگتا یہ ہے کہ چاہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن لڑے ہی نہ، ٹھیک ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ سمبل کی اب بات نہیں رہ گئی، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن ہی نہ لڑے، ورنہ یہ سارا جو ڈرامہ ایک طرح چل رہا ہے اس کا ایم اور انٹینشن جو آبجیکٹ ہے وہ یہی لگتا ہے۔ سر، یہ جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی الیکشن نہ لڑے، یہ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے، کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگر نشان چھن جاتا ہے تو کوئی اور نشان ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، تیر بھی تھی، تلوار بھی تھا، آخری موقع پہ پھر وہ انہوں نے تیر کے اوپر الیکشن لڑا، یا پھر وہ پارٹی کسی نئے نام سے رجسٹر کر لی جاتی ہے لیکن الیکشن میں حصہ لیا جاتا ہے۔ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ممکنات نہیں ہوں گی، نہ آپ کو کسی اور نام سے پارٹی رجسٹر کرنے دی جائے گی، نہ ہی کوئی اور نشان آپ کے پاس ہوگا؟ دیکھیں، وہ تو ایک اور آپشن ہمیشہ رہتی ہے کہ آپ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے اور کسی اور نشان کے ذریعے الیکشن لڑیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک بار تاریخ میں ہم نے دیکھا تھا، ان کو روکا گیا تھا اور انہوں نے پھر پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان بھی لے لیا گیا تھا، اور انہوں نے پھر ایک نئی پارٹی رجسٹر کر کے ایک نئی تیر کے نشان سے لڑا تھا الیکشن۔ تو وہ تو ایک گنجائش ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ابھی حال میں پوزیشن ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہے، وہ بلے سے الیکشن لڑی 2018 کا۔ ٹھیک ہے، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ نہ پی ٹی آئی رہے، نہ ان کو سمبل ملے۔ بے شک نئی پارٹی تو ایک الگ بات ہوتی ہے، وہ تو ایک پلان بی ہوتا ہے اور اسٹریٹجی ہوتی ہے، لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ یہ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں، یہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کوشش ناکام رہے گی۔ مجھے اس لیے خدشہ نہیں ہے کہ کچھ اس میں ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، نہ آئین میں نہ الیکشن ایکٹ 2017 میں، کہ وہ کسی پارٹی سے اس کا الیکشن چیلنج کرے۔ ہاں، وہ یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کیا کہ نہیں کیا۔ الیکشن میں اگر کوئی آبجیکشنز ہے کسی کو تو یہ انٹرنل معاملہ ہوتا ہے، اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی عدالت نہیں ہے، ان کا صرف کام ہے صاف شفاف الیکشن کرانا، اور وہ بھی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت۔ وہ عجیب و غریب قسم کا جو انہوں نے ایک ماحول کریٹ کر لیا ہے، یہ آبجیکشنز پٹیشنز جو فائل کی ان کے اوپر نوٹس دینے کا، یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے خلاف ورزی ہے بلکہ۔ صحیح۔ علی ظفر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ممکنات میں سے ہے، ماضی میں ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، کچھ ٹیمپرریلی پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا، ان کا نشان جو تھا ان کے پاس موجود نہیں تھا، پھر انڈیپینڈنٹ ان کے جو لوگ تھے وہ سینٹ میں کھڑے ہوئے تھے۔ کیا اس نہج پہ پی ٹی آئی سوچ رہی ہے؟ کیا کوئی سبسٹیوٹ نشان آپ لوگوں نے کوئی ذہن میں سوچا ہے؟ پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، کوئی سبسٹیوٹ پارٹی رجسٹر کرنے کی جو بات ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نشان اور پارٹی اس حوالے سے کوئی سیریس سوچ ہے؟ جی دیکھیں، یہ پلان بی، پلان سی تو ہمیشہ ہونا چاہیے جب آپ کو رول آف دا گیمز نہ ہوں، جب رولز تبدیل ہو رہے ہوں تو پھر آپ کو اس کو ساتھ اپنی اسٹریٹجیز بھی تبدیل کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن فی الحال ہمارا ایک ہی ایم ہے، اور مجھے یقین ہے کم از کم کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت دیکھ رہی ہے معاملات کو،
वो नहीं कर सकती ये इलेक्शन को किसी तरह से डिक्लेयर कि ये आप इनवैलिड हैं। उनको ये इलेक्शन मानने पड़ेंगे, और अगर उन्हें नहीं माने तो फिर पहली जो हमारी ऑप्शन होगी वो ये होगी कि हम इसको अदालत उज़्मा के पास जाएंगे, और अगर अदालत उज़्मा में भी हमारी सुनवाई ना हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन हमने ये पीटीआई ने अपना सिंबल छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई गैर कानूनी हरकत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, हमारे पास पूरा हक है कि हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन अली जफर साहब, आप लोग के पास क्या ऐसा वक्त है सर, क्योंकि इलेक्शन स्केड्यूल जो है वो बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। उसके अलावा अगर आप लिटिगेशन में फंस गए, पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर आपके मामलात होंगे, फिर आप इसको चैलेंज करने का जो आपकी ख्वाहिश है वो रखते हैं, तो ये तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के पास ये सब कुछ मैनेज हो पाएगा? कई टाइम है आप लोगों के पास? जी, वक्त आप यकीनी तौर पे आपने दुरुस्त इशारा किया कि वक्त का एक क्राइसिस है, क्योंकि वक्त कम है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐन वक्त पे कुछ कर सकता है। इसलिए हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि प्लान बी अपील के साथ साथ या कानूनी कार्रवाई के साथ साथ हमारी सियासी स्ट्रेटजी भी होनी जरूरी है। वो इन प्लेस है स्ट्रेटजी, उसको अगर हमें करना पड़ा तो हम जरूर करेंगे। लेकिन उम्मीद ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहली बात तो वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा, और अगर कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा अपील में, तो फिर ये उम्मीद है कि वो भी एक दिन में ही समाप्त होगी, क्योंकि ये मामला बुनियादी हकूक का है, ये मामला एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का है, सही, ये मामला जमहूरियत का है, ये मामला आइन का है, ये मामला अवाम का है अल्टीमेटली। और अगर आप उसमें जल्दी समाप्त नहीं करेंगे तो फिर उसका एक तरह से हमारा जो निजाम है इंसाफ का, उसको भी नुकसान पहुंचेगा।